السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ اردو کی 5ویں کتاب، آج ہم اس میں نظم حمد کی پڑھائی کریں گے اور ساتھ ہی اس کے ذخیرہ الفاظ کریں گے۔ جیسے کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی کام شروع کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم اللہ تعالیٰ کا نام لیتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ اس کام میں برکت ڈالے۔ اسی لیے اردو کی جتنی بھی کتب ہیں ان کے پہلے صفحے پر ہمیشہ حمد ہوتی ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے نام سے اس کتاب کو شروع کریں، اور یہ تاکہ کتاب میں جتنے بھی اسباق ہیں ان کو آسانی کے ساتھ ہم سمجھ بھی سکیں۔ آج ہم نظم حمد پڑھیں گے، ان کے اشعار کے میں آپ کو مطالب بھی ساتھ ساتھ سمجھاتی جاؤں گی۔ پینسل آپ کے ہاتھ میں ہونی چاہیے تاکہ آپ مشکل الفاظ کو خط کشیدہ بھی کر سکیں۔ میں مشکل الفاظ کے آپ کو معنی بھی بتاؤں گی، اشعار کے مطالب بھی آپ کو سمجھاتی جاؤں گی تاکہ جو مشق میں سوالات دیے گئے ہیں وہ ان سوالات کو آپ اچھی طرح سے حل کر سکیں اور خود حل کرنے کے قابل بھی ہو سکیں۔ اب آپ صفحہ نمبر 1 کھول لیجئے۔ صفحہ نمبر 1، اس پہ ہے نظم حمد۔ آپ نے میرے پڑھائی کے انداز پر غور کرنا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ پڑھائی کے آپ کے نمبر ہوتے ہیں، آپ کے اس میں کیا ہم چیزیں نوٹ کرتے ہیں: آواز کا اتار چڑھاؤ، تلفظ، ادائیگی، رموز و اوقاف، کہ آپ کس طرح الفاظ کو پڑھتے ہیں، آپ کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے ہیں، آپ کی آواز میں تاثرات کیا ہیں۔ ان تمام کو مد نظر رکھ کر ہی آپ کو نمبر دیے جاتے ہیں۔ اس لیے آپ نے میرے ساتھ ساتھ اس کی پڑھائی کرنی ہے تاکہ آپ میرا انداز بیاں فالو کر سکیں اور آپ بھی میری طرح ہی اچھی پڑھائی کرنے کے قابل ہو سکیں۔ آج ہم پڑھیں گے نظم حمد۔ پینسل امید کرتی ہوں آپ سب کے ہاتھ میں ہوگی۔ جو چیز خدا نے ہے بنائی، جو چیز خدا نے ہے بنائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی، اس میں ظاہر ہے خوشنمائی۔ خوشنمائی لفظ کو آپ خط کشیدہ کریں گے۔ اس شعر میں شاعر اسماعیل میرٹھی کیا کہہ رہے ہیں، کیونکہ یہ نظم کس نے لکھی ہے؟ اسماعیل میرٹھی نے۔ اس شعر میں شاعر کہہ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں جو بھی چیز بنائی ہے، جتنی بھی چیزیں ہم اس دنیا میں نظر آتی ہیں، جیسے پہاڑ، چرند پرند، پھول پودے پھل، جتنی بھی چیزیں اللہ تعالیٰ نے بنائی ہیں وہ انتہائی خوبصورت بنائی ہیں۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں سے نقص نہیں نکالنا چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو بھی اس دنیا میں چیز بنائی ہے وہ بہترین بنائی ہے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ اس کی قدرت سے پھول مہکے، پھولوں پہ پرند آ کے چہکے۔ قدرت کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی طاقت۔ پھولوں پر پرند آ کے چہکے، چہکے کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ بولیاں، پرندوں کی جو بولیاں ہوتی ہیں جو وہ خوشی میں چہچہاتے ہیں اس کو کہا جاتا ہے چہکے۔ مہکے، جو پھولوں کی خوشبو ان میں مہک ہوتی ہے، جو پھولوں میں خوشبو ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں مہکے۔ اللہ تعالیٰ نے پھولوں کو خوشبو عطا کی ہے، اور انہی پھولوں کی جو خوشبو ہے یہ پودوں کو اپنی طرف پرندوں کو اپنی طرف متوجہ کرتی ہے، اور پرندے اس کی طرف متوجہ ہوتے ہوئے ان کے پاس آ کر چہچہاتے ہیں، خوشی کے گیت گاتے ہیں۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، دن کو بخشی عجب صفائی۔ بخشی کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ عطا کی۔ بخشی کو آپ خط کشیدہ کریں گے۔ بخشی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ عطا کی، عجب، عجیب۔ تاروں بھری رات کیا بنائی، کہ اللہ تعالیٰ نے تاروں بھری رات، کتنی خوبصورت تاروں بھری رات بنائی ہے کہ رات کی خوبصورتی میں کیا اضافہ کرتے ہیں؟ تارے اضافہ کرتے ہیں اس کی خوبصورتی میں۔ جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں اور ہمیں تارے دکھائی دیتے ہیں تو وہ منظر انتہائی دلکش ہوتا ہے۔ دن کو بخشی عجب صفائی، یہاں صفائی سے مراد ہے روشنی، کہ اللہ تعالیٰ نے دن کو کتنی خوبصورت روشنی عطا کی ہے، اور اس روشنی کی ہی وجہ سے ہم دن کے وقت دیکھ سکتے ہیں، ہم دن کے وقت اپنے کام سر انجام دے سکتے ہیں۔ اگر دن کو اللہ تعالیٰ نے روشنی نہ عطا کی ہوتی تو سارا دن اندھیرا ہی رہتا اور ہم اپنے کام سر انجام نہیں دے سکتے۔ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی، حیران ہو کر نگاہ ٹھٹکی۔ ٹھٹکی کو بھی آپ انڈر لائن کریں گے، اور چھٹکی کو، چھٹکی کا مطلب ہوتا ہے پھیل گئی، ٹھٹکی کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، یعنی کہ نظر رک گئی، تھم گئی۔ کیا دودھ سی چاندنی ہے چھٹکی۔ دودھ سی چاندنی کب ہوتی ہے؟ جب سورج
جب چاند کی 14ویں رات ہوتی ہے، چاند پورے 14 ڈیز کا ہوتا ہے، یعنی کہ جس کو کہتے ہیں ہم فل مون، جب چاند پورا ہوتا ہے تو آسمان پر اتنی خوبصورت چاندنی پھیل جاتی ہے کہ ہماری نگاہ اس کو دیکھ کر رک جاتی ہے، تھم جاتی ہے، اور ہم حیران ہو جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو کتنا خوبصورت بنایا ہے، اور اس کی چاندنی کتنی خوبصورت ہے کہ اس نے پورے آسمان کو اپنی لپیٹ میں لے رکھا ہے، پورے آسمان پر اس کی چاندنی پھیلی ہوئی ہے، اور رات کے بعد یہ چاندنی بے حد خوبصورت دکھائی دیتی ہے۔ جاڑا گرمی بہار برسات، جاڑا گرمی بہار برسات، ہر رت میں نیا سامان نئی بات۔ جاڑا کہتے ہیں سردی کو، سردی گرمی اور بہار اللہ تعالیٰ نے جتنے بھی مہینے بنائے ہیں ہر موسم کی ایک نئی بات ہے، ہر موسم میں جو منظر ہوتا ہے وہ ایک نیا ہی ہوتا ہے۔ جیسے سردی میں بہت زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور گرمی میں بہت گرمی ہوتی ہے، ہر طرف پرندے بھی جو ہے وہ سایہ ڈھونڈتے ہیں، بہار کے موسم میں ہر طرف پھول کھلتے ہیں، برسات کے موسم میں بہت بارشیں ہوتی ہیں۔ تو آپ نے دیکھا ہے کہ ان تمام موسموں میں ایک الگ خوبی، ایک الگ بات ہے۔ مٹی سے خدا نے باغ اگائے، مٹی سے خدا نے باغ اگائے، باغوں میں اس نے پھل اگائے، کہ مٹی سے ہی تو باغ پیدا ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اگر مٹی نہ بناتا، مٹی زرخیز اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں مٹی عطا کی ہے، ہم انسانوں نے اس کی کھدائی کی اور یہاں پر مختلف پھل پھول اور پودے لگائے، ہم لوگوں نے مختلف پھلوں کے اور سبزیوں کے ہم نے یہاں پہ پودے لگائے اور ایک باغ تشکیل دیا، اور ان باغوں میں جو پھل اللہ تعالیٰ نے لگائے ہیں، جب ہم یہ باغ بنا لیا، ہم نے پھلوں کے بیج بوئے اور اس میں پھلوں کا درخت جو ہے وہ نکلا ہے، اس پہ جب پھل پکتے ہیں تو ان کو پکاتا کون ہے؟ اللہ تعالیٰ پکاتا ہے، اور ان کو پھل لگانے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا بعض درختوں پر اتنے پھل نہیں ہوتے، اور بعض درختوں پر اتنے زیادہ پھل ہوتا ہے کہ وہ اس کے بوجھ سے جھکی ہوئی ہوتی ہیں اس کی ڈالیاں، تو ان پر اگانے والا، پھل بھی اگانے والا اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، نادر کو انڈر لائن آپ کریں گے، نادر کا مطلب ہوتا ہے انمول۔ بے شک خدا ہے قوی و قادر، قوی کا مطلب ہوتا ہے مضبوط، قادر کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو اختیار ہے، ہر چیز پر قدرت ہے۔ ہر شے اس نے بنائی نادر، بے شک خدا ہے قوی و قادر، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر چیز بے حد انمول بنائی ہے، مختلف بنائی ہے۔ دیکھا ہوگا آپ نے جیسے ہم بہن بھائی بھی جو ہوتے ہیں، ہم سب کی شکلیں آپس میں نہیں ملتی، تو ہر شخص انمول ہے، مختلف ہے ایک دوسرے سے۔ تو اسی طرح چیزیں بھی آپ نے دیکھا ہوگا آم سیب سے مختلف ہے، اس کی غذائیت میں فرق ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو مختلف بنایا ہے، انمول بنایا ہے، یعنی کہ اس جیسا کوئی اور نہیں ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ ہی قدرت رکھنے والا ہے، وہ اسی کے پاس یہ طاقت ہے کہ وہ ان چیزوں کو مختلف بنا سکے۔ اب ہم اس کے ذخیرہ الفاظ کریں گے، اور ان ذخیرہ الفاظ کو آپ ایک ایک دفعہ ضرور لکھیے گا تاکہ آپ کی اس کی پریکٹس بھی ہو جائے۔ عنوان ہے ہم سرگرمی ہے ذخیرہ الفاظ۔ پہلا لفظ ہے خوش نمائی، خوش نمائی، خوش نمائی، ظاہر، 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 قادر، 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 چھٹکی، چھٹکی، جاڑا، جاڑا، سما، 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 نادر، نادر، قدرت، قدرت، مہک، مہک، بخشی، بخشی، ٹھٹکی، ٹھٹکی، رت، 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 قوی، قوی، قوی۔ اب ان الفاظ کی آپ ایک ایک دفعہ مشق لازمی کیجیے گا، انہیں آپ نے لوز شیٹس پر لکھنا ہے، ایک ایک دفعہ تو لازمی آپ لکھیں اور بہترین لکھائی کرنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ پھر آپ سے ملاقات ہوگی، تک آپ نے اس حمد کی پڑھائی کرنی ہے اور اس کے ذخیرہ الفاظ آپ نے لوز شیٹ پر لکھنے ہیں۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔